حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور قبر تک ساتھ تشریف لے گئے۔ اس وقت تک قبر نہ کھودی گئی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پاس ایسے ساکن بیٹھ گئے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین کی طرف نظر فرمائی اور تنکے سے زمین کو ریتنے لگے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 3 مرتبہ یوں دعا فرمائی، اعوذ باللہ من عذاب القبر، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا جب مومن دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جنتی تحائف، خوشبو اور لباس ہوتا ہے، وہ تمام تو حد نگاہ سب سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے خوشخبری سناتے ہیں، پھر دیگر فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کی روح حضرت ملک علیہ السلام کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے خوش ہو کر مشک سے قطرہ بہنے کی مثل بہ کر نکلتی ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر پلک جھپکتے ہی دوسرے فرشتے کے حوالے کرتے ہیں، وہ فوراً اسے جنتی تحائف میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس وقت زمین و آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ خوشبو آج قبض کی گئی فلاں مومن کی روح کی ہے۔ جب اسے آسمان کی طرف لایا جاتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، ہر دروازہ یہ چاہتا ہے اس روح کو مجھ سے گزارا جائے، چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزارا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور جن جن آسمان والوں کے پاس سے وہ روح گزرتی ہے تب یہی کہتے ہیں خوش آمدید اس جان کو جس نے اپنے رب کریم کا حکم مانا، حتیٰ کہ اسے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے عرض کرتے ہیں الہی ہم نے فلاں بن فلاں مومن کی روح قبض کی ہے، حالانکہ رب کریم ان سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے ان بندوں کو اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور انہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ اور ہاتھ جاڑنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں، 2 رحمت کے اور ایک عذاب کا۔ بندے کا عمل صالح اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، نماز قدموں کے پاس آتی ہے، روزہ سر کے پاس آ جاتا ہے، زکوٰۃ دائیں طرف ہوتی ہے، صدقہ بائیں طرف ہوتا ہے اور نیکی اور حسن اخلاق سینے کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب عذاب کا فرشتہ جس جانب سے بھی آتا ہے عمل صالح اسے روک لیتا ہے۔ فرشتہ اتنا وزنی ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے، اگر مینا میں جمع ہونے والے سب مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ کہتا ہے اے نیک بندے اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ تیری حفاظت نہ کرتے تو میں اس ہتھوڑے سے تجھے ایسی ضرب مارتا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ رحمت کے فرشتوں سے کہتا ہے یہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ہو، چنانچہ وہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور رحمت کا ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اللہ پاک کے ہاں ولی سے نرمی کرنا کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت سے آیا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ مردہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتہ سوال کرتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ اور بندہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا تو جانتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ یہ سوال فرشتے سختی سے پوچھتے ہیں اور یہ مومن کو پیش آنے والی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے۔ بس آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ اور جنتی خوشبو سے معطر کر دو اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دو۔ ایک جنتی دروازہ اس کے سر کی جانب اور ایک قدموں کی جانب کھول دو۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، تجھے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے یا الہی قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹوں اور وہ کچھ پاؤں جو تو نے میرے لیے تیار کیا ہے۔ چنانچہ اسے بروز قیامت چمکتے چہرے کے ساتھ قبر میں اٹھایا